رات کی تاریکی گہری ہے، آسمان پر سکوت طاری ہے، لیکن یہ کوئی عام رات نہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا راز کھولا گیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ رمضان کی ایک بابرکت رات، غار حرا کی تنہائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، ایک ایسی کتاب جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ شب قدر، تقدیر کی رات، فیصلوں کی رات۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ علماء کی وضاحت کے مطابق اس رات آئندہ سال کے معاملات، رزق، موت و حیات کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ اترتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس رات زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہوں، جب آسمان کے دروازے کھلے ہوں، جب دعائیں عرش تک پہنچ رہی ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ محض عبادت کی رات نہیں، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ زندگی بدل دینے والی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ آخری 10 راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے، راتیں جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ شب قدر کی تعیین کے بارے میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ یہ حکمت کیوں؟ تاکہ بندہ ایک رات نہیں بلکہ کئی راتوں میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک خالص دعا ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ شب قدر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر انسان خلوص سے پلٹ آئے تو 1000 مہینوں کی کمی ایک رات میں پوری ہو سکتی ہے۔ یہ رات خاموش ہے، لیکن اس کے فیصلے بلند ہیں۔ یہ رات مختصر ہے، لیکن اس کا اجر بے حساب ہے۔ یہ رات نظر نہیں آتی، لیکن اس کی برکتیں پوری کائنات کو چھو لیتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ شب قدر کب ہے، سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے تو کیا ہم جاگ رہے ہوں گے؟